اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم رب کے محبوب بن سکیں۔ آج زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، آج معاشرے کی حالت بھی ہم دیکھتے ہیں، آج سوسائٹی کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے، آج جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، تمام دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم ہستی بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ کامل انسان بنا کر بھیجا کہ حضور جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ صبح قیامت تک کوئی آئے گا، ایسے کامل انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان مانتے ہی ہیں، جسے دنیا مانتی ہے، جسے دنیا سمجھتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ گوگل پر سرچ کر دیکھ لیجئے، دنیا کا سب سے سکسیسفل، سب سے بہترین انسان کون ہے، وہ گوگل کہے گا آپ کو کہ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ گوگل تو مسلمان نہیں ہے نا۔ اب دنیا کے بڑے بڑے جو عقل مند ہے، دانش مند ہے، امانت دار ہے، خیانت دار ہے، دیکھ لے آپ، دونوں میں فرق آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اگر آپ دنیا کی عزت چاہتے ہیں تو بھی در مصطفیٰ پر جانا ہے، آخرت میں منصب چاہتے ہیں تب بھی در مصطفیٰ پر جانا ہے، اور خدا خود فرماتا ہے اگر تم مجھے بھی چاہتے ہو تو بھی در مصطفیٰ پر جانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، طریقہ حیات تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات۔ حضور کی زندگی کو اپنا لو، دنیا میں عزتیں پالو، حضور کی زندگی کو اپنا لو، آخرت میں منصب پالو، اور حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو اور اب کے محبوب ہو جاؤ۔ اللہ بشارت دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے والے۔ اللہ نے ایسی شان حضور کو عطا فرمائی، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ساری زندگی امت کے لیے پیش کر دی۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو ایسی کوئی آپ کی زندگی کا مرحلہ نہیں ہوگا جہاں دستگیری مصطفیٰ نے نہیں کی ہو، آپ کی رہنمائی نہیں کی ہو، چاہے وہ دن کی بات ہو، رات کی بات ہو، ہر پہلو میں مصطفیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل ہستی ہے
اللہ جس کو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ حضور پاسم کے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو ایسا رنگ عطا فرمایا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر آپ یہ سمجھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب کوئی صبر کرتا ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کر دیکھ لیجئے، جو اچھائی پہ صبر کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے غلطی ملتا ہے۔ وہ کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ دیا جاتا ہے، وہ برے وقت میں کام آتا ہے تو اس کے برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے اچھائی کا نتیجہ آپ کو تنہائی نظر آئے، اچھائی کا نتیجہ آپ کو صرف تنہائی نظر آئے۔ آپ تنہا ہو کر آ جاؤ گے اگر ساتھ دو گے، اگر چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے ہو، ساتھ دو، تنہائی نظر آئے۔ آپ کے برے وقت میں کوئی کام نہیں آئے، آپ کے پریشانی میں، آپ کے مال کی کمی میں کوئی مال دینے نہیں آئے۔ اچھا کرو گے 10 تانے الٹے سنو گے آپ۔ مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں تو تنہائی نظر آتی ہے، سوائے اکیلے پن کے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کیا بات ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ؟ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے حضور تمہارے لیے بہترین آئیڈیا ہے۔ تو مصطفیٰ نے صبر کیا تو کیا پایا؟ مصطفیٰ کی زندگی صبر سے لبریز بھری پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد نبیین، صدیقین، شہدائین، جس کا جیسا مقام ویسی آزمائش۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جتنا میں آزمایا گیا ہوں انسانیت میں کوئی نہیں آزمایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار، دو عالم کے مالک و مختار، اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کے کنجیاں حضور کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھیں تو ہم عقل حیران کر بیٹھتے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیز پر گزارا ہوتا تھا، وہ کھجور تھے۔ حضور پاک ہم کھجور کھا کر گزارا کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرمائے، تو امی جان دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چوپائی جو ہوتی ہے، پلنگ جو ہوتا ہے، اس کے ایک کونے پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پائے پر اپنا پیٹ لگا کر ہوندے لیٹے ہوئے، پیٹ لگا کر ہوندے لیٹے ہوئے۔ امی جان بی بی عائشہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، پائے کو پیٹ لگا کر آپ الٹے لیٹے ہوئے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ بھوک لگ رہی ہے تو میں پیٹ دبا رہا ہوں تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر، عرب میں ایک پتھر ہوتا ہے جو باندھ لینے سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، 2 پتھر باندھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے۔ کون ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بخاری کی حدیث ہے اللہ نے مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی، اور ایک حدیث میں اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے ہو کر میرے ساتھ چلے، یہ اختیار ہے۔ مگر صبر کا حال یہ ہے کہ پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رہے، چوپائی پر اپنے آپ کو اوندھا لٹا کر گزارا کرے، اور اللہ نے جب آپ کو فراغی عطا کی تو حضور نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں،
یعنی روزہ رہوں اور رب کا شکر ادا کروں، اور ایک دن کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن صبر اور ایک دن شکر کر، یہ میری خواہش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دے، 53 سالہ مکے کی زندگی اٹھا کر دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں صبر کرنے سے کیا ملتا ہے، آج ہر ایک کے اندر جلد بازی کا مادہ نظر آتا ہے۔ 53 سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں گزار دی، صرف ذات کے اعتبار سے صبر نہیں کیا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں، ذات کے اعتبار سے دی، اولاد کے اعتبار سے دی، کھانے کے اعتبار سے دی، آپ کو نظر بند کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، شعبہ ابو طالب میں اپنے پتے کھا کر زندگی گزاری، اور آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت سمیہ کے پستان کاٹ دیے گئے، شرمگاہ پر پیٹ مارا گیا جس میں پہلی عورت اسلام کی شہید ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وطن سے نکالا گیا جس میں آپ کے باپ دادا رہا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر آزمایا نہیں گیا، کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہیں گیا۔ حضور نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ حضور نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور چاہے تو سورج کو پلٹا دے، چاہے تو کفار کو ہلاک نہیں کر سکتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو چاہے کفار کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے تو جنت میں ہاتھ بڑھا کر وہاں کے میوے لانے پر قادر ہے، منگا کر نہیں کھا سکتے تھے۔ کتابیں اٹھا کر پڑھے حدیث کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ہاتھ بڑھاتے، ہاتھ نیچے کر لیتے۔ جب پوچھا گیا تو میں نے سوچا جنت سے ایک انگور کا گوشہ تم ساری زندگی کھاؤ، وہ ختم نہیں ہوگا، فنائیت نہیں ہے جنت کے نعمتوں، مگر میں نے یہ سوچ کر ہاتھ روک دیا کہ تم ساری زندگی کھاؤ گے کہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں حضور پاک کو اتنا اختیار ہونے کے بعد حضور نے صبر کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا، ساری زندگی ظاہری 53 سالہ صبر کیا حضور نے 53 سالہ زندگی صبر کیا۔ کیا پایا مصطفیٰ؟ صبر کر لینا کمال نہیں ہے، یہ انسان سن کر خوش ہو جاتا ہے، مگر اس کی ایک خواہش ہوتی ہے صبر کا پھل کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ تو آپ رزلٹ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے۔ 53 سالہ زندگی میں حضور کو آزمایا گیا، صبر کیا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ یہ بات یاد رکھے، جب سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے نکلتا ہے تو ایک زیور بن کر نکلتا ہے، ہیرا جب کوئلے کی کھان سے نکلتا ہے تو کئی سال تپ کر نکلتا ہے، یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اور مصطفیٰ کو اللہ نے 53 سالہ زندگی عطا کی آزمائش کے ساتھ، تو آپ نے جو صبر کیا اس کا نتیجہ آپ دیکھ لے۔ جب فتح مکہ حاصل کی، اللہ کے فضل سے فتح مکہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے عمل سے بھی حضور نے بتا دیا، بدلہ لینے سے دل سکون پا لیتا ہے، معاف کرنے سے نسلیں بدل جاتی ہے۔ حضور نے بتا دیا کفار مکہ کو، فتح مکہ کے دن بتا دیا کہ میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی نسل اسلام پر قربان ہونے کے لیے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ منصب دے تو بدلہ لینا کمال نہیں ہے، اور صبر کرنے والے کو منصب ملتا ہی ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے سارے فتحاب اسی کے ہوتے۔ تو حضور نے فرما دیا جب آپ صبر کرو گے اللہ بدلہ ضرور دے گا، اور کیسا بدلہ، کیسا بدلہ؟ صبر کیا تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں 2 جہاں کی خزانوں کی کنجیاں رکھی۔ ارے خزانوں کی کنجیاں کمال نہیں ہے، دنیا کسے مل جانا کمال نہیں ہے، آخرت میں منصب مل جانا کمال نہیں ہے، ارے کمال یہ ہے مومن کا کہ اسے اپنا رب مل جانا۔ اور اللہ نے حضور کو کیسے اپنے آپ کو پیش کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب 2 عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا،
خدا چاہتا ہے آپ کی رضا۔ اللہ نے حضور کو فرمایا اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جانا اپنے رب سے۔ یہ صرف شان مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے، کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ وہ نتیجہ صبر۔ اور حضور نے کیا کیا؟ جب منصب ملا تو حضور نے بدلہ نہیں لیا، حضور نے معاف کیا، اور اس کا نتیجہ آج بھی دیکھ لو، صبح قیامت تک نظر آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی طلب حق سے دیکھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اسے دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اللہ خود اس کا اپنا ہو جائے گا۔ تو خدا را صبر کرے اللہ کے لیے، صبر للہیت میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ میں صبر کروں گا تو وہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، نہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں صبر سے۔ صبر ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ہم، اس کا بدلہ، اس کا جو رزلٹ ہوگا ہم اللہ سے لیں گے۔ ہم دنیا سے کوئی امید نہیں رکھیں گے۔ جس کی تکلیفوں پر صبر کر رہے، جسے ہم اپنے آپ سے برداشت کر رہے، ہم اس سے بھی بدلہ نہیں لیں گے۔ جب منصب پہ آئیں گے ہم اسے معاف کر دیں گے۔ ہاں مگر یہ صوفیہ فرماتے ہیں معاف ضرور کر دینا مگر اس پر نظر ضرور رکھنا۔ معاف کر دینا مگر اس پر نظر رکھنا، جس کے فطرت میں غداری ہو وہ پلٹ کر ضرور وار کرے گا۔ تو معاف کھلے دل سے کر دے مگر اس پر نظر رکھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، صبر سے بھری پڑی اور انعامات سے بھری پڑی۔ آپ کو اللہ نے جو انعامات دیے کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، کسی اور کو عطا ہوا نہ کوئی تصور میں سوچا ہوگا اللہ نے اتنے انعامات مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اللہ نے دنیا حضور کے قدموں میں رکھ دی، آخرت کے تمام منصب حضور کے قدموں میں، اور اللہ خود فرماتا ہے اے حبیب میں خود تمہارا ہوں۔ تو سوچے اللہ نے کیا نہیں دیا حضور کو، بس نتیجہ صبر کا ہے۔ آپ صبر کرے اللہ ضرور دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ صبر کرے اور آپ خالی ہاتھ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا را اپنے آپ کو صبر پر رکھے۔ حضور پاک ہم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کیا کیا نہیں کیا اللہ نے، کیا کیا عطا نہیں کیا اللہ نے۔ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں، آخرت کا منصب حضور کے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنے گا ہی مصطفیٰ۔ بخاری اٹھا کر پڑھے، قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے نا، بخاری اٹھا کر پڑھے، کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جانے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لا، میں ہوں آج، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیں گے۔ اللہ کہے گا اے حبیب سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا، سوال کرو پورا کیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اتنا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تک میری پوری امت بخشے نہ جائیں میں جنت کی طرف نہ قدم نہیں بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان مصطفیٰ کو عطا کی، کیا نہیں ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے آپ کے در پر گیا اس نے دنیا بھی پالی، آخرت بھی پالی، اپنے رب کو بھی پا لیا۔ تو صبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے آئے گا۔ صبر کا صرف ہم پھل جو لیں گے، صبر کے جو بینیفٹس ہوئیں گے، جو رزلٹ ہوگا وہ اپنے رب سے رکھیں گے۔ بس دنیا سے کوئی امید نہیں ہوگی، چاہے ہماری زندگی 10 سال 20 سال گزر جائیں۔ ارے 1 سال ہم کچھ کام کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی رزلٹ نہیں آتا، کوئی اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا، ہم کام چھوڑ دیتے۔ 1 سال 5 سال 10 سال کرتے، رزلٹ نہیں آتا، کام چھوڑ دیتے۔ حضور نے 40 سال پیش کیا اپنے آپ کو کفار مکہ کے سامنے، عمر کا ایک لمبا حصہ پیش کیا۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے جتنا پیش کروں گا اتنا اللہ تعالیٰ مجھے بلندی عطا کرے گا۔ تو کبھی جلد بازی نہ کرے، صبر کرتے رہے، بس صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے مسند پر بٹھائے گا ہی بٹھائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ جس کے ساتھ ہو جائیں اور وہ ذلیل ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کوئی بزدل دوست ہے اور اس کا طاقتور دوست ساتھ ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، اور رب تمہارے ساتھ ہے تو سوچے کیا منصب کیا مقام ہوگا تمہارا۔ حضور پاس ہم نے پریکٹیکل کر کر بتا دیا۔ حضور کے مکے کی زندگی دیکھے، طائف کی زندگی دیکھے، مدینہ منورہ کی زندگی دیکھے،
جنگ بدر دیکھے، جنگ احد دیکھے، جنگ خندق دیکھے، ہر جگہ صبر اور ہر جگہ کامیاب. صبر کامیابی کے ساتھ ہے اور کامیابی صبر کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.